کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت امام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سائے خدائے ذوالجلال۔ آج کا ویڈیو ہے ایک عاشق رسول کیپٹن سرور شہید کے متعلق۔ کیپٹن سرور شہید نے شہادت پا کر کے پاکستان کے پہلے نشان حیدر ہونے کا شرف حاصل کیا اور تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رقم کر ڈالا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ راجہ محمد سرور خان بھٹی کے ایک مختصر سوانحات اس طرح ہے کہ پیدائش ان کی 1910 کی، وفات ہے جولائی 27 1948 کو، پلیس آف برتھ ہے گجر خان پنجاب، پلیس آف ڈیتھ ہے اوری کشمیر، ایلیگنس پاکستان آرمی، ایئر آف سروس 1944 سے 1948 تک، رینک کیپٹن تھا، یونٹ پنجاب ریجیمنٹ، بیٹل جو وار ہے فرسٹ کشمیر وار، ایوارڈ نشان حیدر۔ کیپٹن سرور شہید 10 نومبر 1910 کو موجہ سنگھوری، تحصیل گجر خان، ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ 1944 میں آرمی کے انجینئر کور میں شامل ہوئے۔ 1946 میں پنجاب ریجیمنٹ کے بٹالین میں کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا۔ 1947 میں ترقی کر کے کیپٹن بنا دیے گئے۔ 1948 میں جب وہ پنجاب ریجیمنٹ کے 2 بٹالین میں کمپنی کمانڈر کے عہدے پہ خدمت انجام دے رہے تھے، انہیں کشمیر میں آپریشن میں مامور کیا گیا۔ یہ 27 جولائی 1948 کا واقعہ ہے جب انہوں نے اوری سیکٹر میں دشمن کے اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا۔ جب وہ دشمن سے صرف 30 گز کے فاصلے پہ پہنچے، دشمن نے ان پہ بھاری مشین گن، دستی بم، مارٹر گنوں سے فائرنگ شروع کر دی۔ اس حملے میں مجاہدین کی ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہوئی۔ جو مجاہدین کی تعداد میں کمی آتے کہ ان کا جوش و جذبہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر کیپٹن راجہ محمد سرور نے ایک توپچی کی گن کو خود سنبھالا اور دشمن پہ گولیوں کی بوچھار کر دی۔ کیپٹن سرور گولیوں کی برساتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ اب دشمن کا مورچہ صرف 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس موقع پر اچانک انکشاف ہوا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کر لیا ہے۔ کیپٹن سرور اس غیر متوقع صورتحال سے بالکل ہراساں نہ ہوئے اور برابر دشمن میں فائرنگ کرتے رہے۔ اس دوران اپنے ہاتھ سے دستی بم ایسا ٹھیک نشانے پھینکا کہ دشمن کی ایک میڈیم مشین گن کے پرخچے اڑ گئے، مگر اس حملے میں ان کا دایاں بازو شدید زخمی ہوا، مگر وہ مسلسل حملے کرتے رہے۔ انہوں نے ایک ایسے برین گن کا چارج لیا جس کا جوان شہید ہو چکا تھا، چنانچہ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر 6 ساتھیوں کی مدد سے خاردار تار کو عبور کر کے دشمن کے مورچے پر آ کر حملہ کیا۔ دشمن اس اچانک حملے کے بعد اپنی توپوں کا رخ کیپٹن سرور کی جانب کر دیا۔ یوں ایک گولی کیپٹن سرور کے سینے پہ لگی اور انہوں نے وہیں شہادت پائی۔ مجاہدین نے جب انہیں شہید ہوتے دیکھا تو انہوں نے دشمن پہ ایسا بھرپور حملہ کیا کہ وہ مورچے چھوڑ کے بھاگے اور انہیں پاکستان کا پہلا نشان حیدر دیا گیا۔ پہلے نشان حیدر حاصل کرنے والے کیپٹن سرور شہید 10 نومبر 1910 کو ضلع سنگھوری، تحصیل گجر خان میں، ضلع راولپنڈی میں حوالدار راجہ محمد حیات خان بھٹی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ راجپوت بھٹی خاندان کے چشم چراغ تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول
کلیان ایوان ضلع راولپنڈی سے حاصل کیا۔ میٹرک اسلامیہ اسکول لائل پور سے 1928 میں پاس کیا۔ 1929 میں یہ بلوچ ریجیمنٹ میں بحیثیت سپاہی بھرتی ہوئے۔ 1939 میں آرمی سپلائی کور میں نائب صوبیدار کے عہدے پہ فائز ہوئے۔ 1943 میں ڈیرہ دون اکیڈمی سے کمیشن حاصل کیا اور پنجاب ریجیمنٹ میں تعینات کیے گئے۔ آپ کے اردلی جہاں داس خان کا بیان ہے کہ آپ 5 وقت باقاعدگی سے نماز پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نماز تہجد ان کا معمول تھا۔ آپ اپنی دولت زیادہ تر اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے۔ کوئی سائل آپ کے در سے خالی ہاتھ نہ جاتا۔ میجر محمد افضل صاحب اور کیپٹن محمد سرور 1946 کے آخر میں اکٹھے جہلم سینٹر میں رہتے تھے۔ آئمہ سنگھ کرنل کمانڈر تھا۔ کیپٹن صاحب سے کہنے لگا کہ تم ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہتے ہو۔ کیپٹن محمد سرور سید بہت غصے میں ہو گئے اور آئمہ سنگھ کو کہنے لگے کہ میرے مذہب کے مطابق تمہیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کروں گا۔ ہاں میری ڈیوٹی میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو تم مجھ سے کہہ سکتے ہو، میری ڈیوٹی میں کوئی فرق آئے تو تم مجھ سے کہہ سکتے ہو، لہذا آئندہ ایسا کہنے کی ضرورت نہ کرنا۔ جنرل راجہ محمد جمشید صاحب کا بیان ہے کہ میں اور کیپٹن راجہ محمد سرور صاحب 1948 میں جہاد کشمیر میں شریک تھے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ نماز تہجد کے وقت وہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ ناشتے کے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ وہ رات کو اللہ تعالیٰ سے رو کے کیا دعا مانگ رہے تھے۔ پہلے وہ بتانے پر آمدانہ تھے۔ آخر ہم ساتھیوں کی اصرار نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے یا حج کی شہادت نصیب ہو۔ ٹھیک 7 دن بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہادت کی دعا قبول کر لی۔ مارکا تل پترا اوری ماز 1947 کو پاکستان میں وجود میں آ چکا تھا، لیکن ہندوستان کے حکمراں اس اسلامی مملکت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے کشمیر کے راستے پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش 1947 میں شروع کر دی۔ چنانچہ قائد اعظم نے جہاد کشمیر کا اعلان کیا اور پاک فوج کو جہاد میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ کیپٹن سرور اس وقت GHQ کے اسکول آف نرسنگ میں کورس کر رہے تھے۔ آپ کی یونٹ 2 پنجاب ریجیمنٹ کشمیر میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے شامل جہاد میں شریک ہوئی، تو لہذا آپ نے بھی جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ بہت اصرار کے بعد آپ کو اجازت مل گئی۔ واک فیکٹری کے سابق چیئرمین میجر جنرل فضل مقیم نے اپنی کتاب تگ و تاز جادوانہ تب و تاب جادوانہ میں کیپٹن سرور شہید کو اپنی یونٹ کے ہمراہ جہاد کشمیر میں شرکت کے لیے ان کی شوق شہادت کو جذب آطرف کی رودات قلم بند کی ہے۔ آپ کو پرعزم دیکھ کر کمانڈر افسر نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کو سگنل افسر مقرر کیا گیا۔ آپ نے تل پترا میں پہاڑی پہ دشمن کا مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ 27 جولائی 1948 بمطابق 20 رمضان المبارک 1367 صبح 3 بجے اپنے جوانوں کو ساتھ لیا، دشمن کو للکارا۔ دشمن نے مشین گنوں، توپوں اور مارٹر گنوں کے فائر کھول دیے۔ آپ نے شجاعت کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھی۔ آپ کا مشین گنر شہید ہو گیا۔ آپ نے اس کی مشین گن لے کر کے دشمن کے 40 سپاہی جہنم واصل کیے۔ جب دوسرا مشین گنر آ گیا تو آپ نے اپنی مشین گن اس کو دے دیا۔ دوسری طرف چند جوانوں کے ہمراہ آگے بڑھے اور دشمن کی مشین گن کو تباہ کر دیا۔ اس دوران آپ زخمی ہو گئے، لیکن پھر بھی پیش قدمی جاری رکھی۔ خاردار تار لگی ہوئی تھی، اس کو خود کاٹا، جوانوں کو گزارا، دشمن پہ آخر ہلا بول دیا۔ اس دوران دشمن کی آٹومیٹک مشین گن کی برسٹ آپ کے سینے مبارک کو چھلنی کر گیا۔ آپ گر پڑے، اپنے جوانوں کو حوصلے دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن میں ٹوٹ پڑو۔ فتح کی خوشخبری سن کر 27 جولائی 1948 بمطابق 20 رمضان المبارک 1367 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کو تل پترا کے پہاڑی پر ہی دفن کیا گیا۔ اللہ ان کے لحد پہ ہمیشہ شبنم آفشانی کرے، آمین۔ A sign post near monument of Captain راجہ محمد سرور شہید کے یادگار کے پاس ایک سائن پوسٹ
کیپٹن راجہ محمد سرور بھٹی شہید اول نشان حیدر کے مقبرے کا سنگ بنیاد۔ مونومنٹ آف کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر۔ کیپٹن سرور شہید کے یادگار یہاں پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے، جس کے لیے سرور شہید نے اپنی جان دی تھی۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ پرچم اسی طرح لہراتا رہے گا، آمین۔ ویو فرام اکراس دا روڈ، روڈ کے جانب سے یادگار کا ایک منظر۔ ویو آف دا مونومنٹ فرام آؤٹ سائڈ، باہر کی طرف سے یادگار کا ایک منظر۔ A brief biography of Captain Sarwar is written in Urdu at Monument۔ مونومنٹ پہ سرور شہید کے بایوگرافی کو اردو میں لکھا گیا ہے۔ تیری محبت میں موت آئے اس سے بڑھ کے نہیں ہے خواہش، یہ ایک جان کیا ہے ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں۔ نشان حیدر کیپٹن سرور شہید کی لاش تل پترا کے پہاڑ پہ دفن ہے، جو بھارتی کشمیر میں اری کے قریب ہے، جہاں انہیں 27 جولائی 1947 کو سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے شاندار خدمت کے بدلے انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو انہیں صدر پاکستان نے دیا تھا۔ ان کی قبر پر صدارت نشان حیدر کا حوالہ اردو میں لکھا گیا ہے اور اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کیپٹن سرور شہید کے یادگار پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ کیپٹن صاحب کو ایک دفعہ اور ایک اور تصویر جس میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔